دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت قرار دیا تھا اور ان کی کچھ اصلاح ہو گئی تو سینٹ پال آ گئے، انہوں نے کلیتاً شریعت کی صفحے لپیٹ دی کہ لعنت ہے. تو لعنت قرار دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کس چیز کو لعنت کہہ رہے ہو. اللہ انعام کہتا ہے، تم لعنت کہتے ہو. یہ حق تو ہے کہ یہ کہو کہ اس انعام کا یہ شخص حقدار دکھائی نہیں دیتا، مگر انعام کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون کہنا یہ عقل اور کتاب کے فیصلے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کل. آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے. جی جی فرمائیے. اس میں کچھ آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا تبھی پھر فرمائیے. اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں، ہم وضاحت فرمائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذرا علمی سی گفتگو ہے، شاید یہ فورم اگر ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے میں خیال کرتا ہوں ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں. جی تو اگر آپ نے کچھ نقطے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر، جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا. اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے. اس میں پہلا ایک خطبے میں، بلکہ وہ میرے خیال میں دو خطبات میں محیط تھا آپ کا. جی فرمائیے. نور علی نور، نور علی نور. اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی. لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے، ایک ظاہر، ٹھیک، اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک. اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی. بلیک ہول کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو وہ اس کو زبردست قوت سے کھینچ لیتے ہیں. حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے. ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا، مردہ ہو گیا، ان میں روشنی نہیں ہے کوئی. نہیں، یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے. سائنس کے نقطۂ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے. بلیک اگلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ آج کل بے شمار فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. جن کے آنے کی پیشگوئی تھی وہ بھی آ چکے ہیں، اور مطلب جنہوں نے امت مسلمہ کو پھر سے ایک کرنا تھا وہ بھی آ کے جا چکے ہیں. لیکن پھر بھی مطلب فرقے ختم نہیں ہوئے. یہ کب ہوں گے؟ کیا میں اس کا جواب ایک بہت مختصر دیتا ہوں جو سارے مسئلے کو حل کر دے گا. وہ وجود جس کے مقدر میں خدا نے یہ لکھ دیا تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو اکٹھا کر دے گا، وہ آیا اور گزر گیا، اور اس کے آنے کے بعد وہ فرقے بنے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. درست ہے یہ نہیں؟ نہیں صحیح ہے. تو یہ سوال ہے اصل کہ فرقے اس کے بعد جو سارے کائنات کو متحد کرنے آیا تھا یہ کیسے بن گیا؟ پھر اگر وہ اپنی امت کو بھی اکٹھا نہ کر سکا تو ایک غیر یہ سوال کر سکتا ہے تو ساری دنیا میں انسان کو اکٹھا کرنے کا معنی کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں ہی اتحاد ہے، محض آنے میں اتحاد نہیں ہے. لیکن جس مکے میں آپ نے قدم رکھا وہاں آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کے ملک اسی طرح متفرق رہے، پھٹے رہے اور بٹے رہے. وہی ایک ہوا جس نے آپ کو تسلیم کر لیا. تو کسی کے فیض سے استفادہ کرنا اور جو فیض نبوت ہے اس میں سب سے اہم فیض وحدت ہے.
یہ نقطہ اپنی ذات میں بہت اہم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. نبوت کس رنگ کی بھی ہو، شرعی ہو یا غیر شرعی تشریح ہو، اس کا اول کام توحید کا قیام ہے، اور توحید کے قیام میں امت واحدہ پیدا کرنا ایک لازمی جز ہے. اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متفرق مقامات سے، متفرق قبیلوں سے، متفرق مذاہب سے لوگ آئے اور ایک ہو گئے. افتراق کا عمل اگر شروع ہوا تو ثابت کرتا ہے کہ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا اور کامل طور پر سے یہ تسلیم خم نہیں کیا بظاہر ماننے کے باوجود. ورنہ یہ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم رہے اور پھر بھی تم بچ جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. تو افتراق اس بات کی علامت ہے کہ تسلیم نہیں کیا گیا اور دل سے تسلیم نہیں کیا گیا. بس امام مہدی ہو یا کوئی اور آنے والا ہو، اسی کو اکٹھا کرے گا جو اسے تسلیم کرے گا، اس کے بغیر نہیں. اس پہلو سے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اس اتحاد پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت، کوئی طاقت دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں. اول یہ کہ جماعت احمدیہ جس چیز سے بنی ہے وہ تمام فرقوں کی نمائندگی ہے. ہر فرقے سے لوگ آ کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان سب نے اپنے سب اختلافات معلوم میں دفن کر دیے ہیں اور ایک خدا کا تصور، ایک امت کا تصور، قرآن کریم کی ایک تشریح اور احادیث کی ایک تشریح سب پر متفق ہو گئے. یہ ہے وہ امت واحدہ بنانا. اور صرف اس لحاظ سے نہیں بلکہ تمام دنیا میں، افریقہ میں بھی جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا، چین میں بھی ہوا، جاپان میں بھی ہوا، جو ساؤتھ پیسفک کے جزیرے ہیں ان میں بھی ہوا، ہندوستان میں، یورپ میں. جو بھی آ رہا ہے، جس رنگ اور جس نسل سے آ رہا ہے، یہاں آ کے دیکھ ہو جاتا ہے.